بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا سبق ہے امتحان، جس کے رائٹر ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اسٹوڈنٹس، ہم اس کی کمپلیٹ جو ہے بک ریڈنگ وہ کر چکے ہیں۔ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہے اور خلاصہ بھی لرن ہو چکا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہمارا ورک ہے وہ ہے اقتباس کی تشریح، سیاق و سباق کے حوالے سے کسی پیسیج کی تشریح کرنا۔ آج کا ہمارا پیسیج ہے تشریح کے لیے: قصہ مختصر، درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی، اور ایک دن وہ آیا کہ ہم حال ٹکٹ لیے ہوئے مقام امتحان پر پہنچ گئے۔ گو یاد نہیں کیا تھا، لیکن 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی۔ اول تو امداد غیبی، دوسرے پرچوں کو الٹ پھیر۔ شاید وہ حضرات امتحان میں کبھی شریک نہیں ہوئے، اس مضمون کو نہ سمجھ سکے، اس لیے ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ امداد غیبی سے مراد امیدواران امتحان کی اصطلاح میں وہ مدد ہے جو ایک دوسرے سے یا کسی نیک ذات نگران کار سے یا عند الموقع کتاب سے پہنچ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کی تشریح کا پیٹرن آپ کو آلریڈی بتایا جا چکا ہے کہ اس کے کتنے پارٹس ہیں، اس کا سیاق و سباق کس طرح سے کیا رہتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو ہمیں اس کا رائٹ کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے پیسیج، فرسٹ 1 2 ورڈس رائٹ کریں گے، اس کے بعد ہم ڈاٹس لگا دیں گے، پھر ہم اس کے پیسیج کی اینڈنگ 1 2 ورڈس میں ہم رائٹ کر دیں گے۔ دین ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا حوالہ متن، یہ پیرا کس سبق سے لیا گیا ہے، اس کا حوالہ دینا ہے کہ کہاں سے لیا گیا ہے اور اس کا رائٹر کون ہے۔ تو یہ جو پیسیج ہے یہ سبق امتحان سے لیا گیا ہے۔ فرسٹ ہے سبق کا عنوان کیا ہے، امتحان، دین مصنف کا نام مرزا فرحت اللہ بیگ، اور نیکسٹ جو ہمارا اس کا اسٹیپ ہے ہوگا جو اقتباس آپ کو دیا گیا ہے، پیرا دیا گیا ہے، اس میں کچھ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کر دیا جاتا ہے۔ ان انڈر لائن ورڈز کو جو ہے ایزی ورڈز میں رائٹ کریں، یعنی ان کی میننگ رائٹ کرنا حل لغت کہلاتا ہے۔ اس کو ہم اس طریقے سے رائٹ کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ دے دیں گے الفاظ اور یہ معانی، حل لغت، پھر اوپر ہیڈنگ دے دیں گے الفاظ میں یہ ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے، اور سے ہم معانی میں اس کے یہ سمپل میننگز ہوں گے۔ نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے اسٹیپ سیاق و سباق۔ سیاق و سباق جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سیاق و سباق وہ ہے جو دیے گئے پیسیج سے اوپر کا معاملہ ہے، وہ سیاق و سباق ہے۔ جیسے ہماری دوپہر کا سیاق و سباق صبح ہے، ہماری شام کا سیاق و سباق دوپہر ہے، اور رات کا شام۔ اسی طرح جو پیسیج سے پہلے والا پیسیج ہے یا اس سے پہلے والا جو واقعہ جو بات چیت ہے وہ اس پیسیج کا سیاق و سباق ہے۔ تو ہمارا پیسیج کیا تھا کہ قصہ مختصر میں جو ہم نے یہ پڑھا ہے، اس کی ہم نے شارٹ اس کا دی ہوئی ہے ورڈنگ، شارٹ اسکیچ بنایا ہے اس کا۔ تو میں آپ کو پیسیج اس کا دکھاتی ہوں۔ یہ ہے نا ہمارا پیسیج، یہاں سے عند الموقع کتاب سے مل جاتی ہے۔ تو اس کا سیاق و سباق کیا ہوگا، اس سے اوپر کی بات، یہ سب جو ہے یہ اس پیرے سے اوپر کی بات ہے۔ تو یہ اس پیرے کا اس کے سیاق و سباق میں ہم شارٹ کٹ یہ لکھیں گے کہ جو مضمون نگار ہے وہ یاد تو کچھ نہیں کرتا، پڑھتا تو نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے نا منشی صاحب سے دوستی کے بعد اس میں حاضری مکمل کروا لیتا ہے، اور گھر والوں کو بھی اس نے دھوکے میں رکھا ہوتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے تیاری کر رہا ہے اور بہت محنت کر رہا ہے۔ اس طریقے سے اس نے جو ہے نا گھر والوں کو اپنے اعتبار میں لیا ہوتا ہے، یا وہ اس پہ اعتبار کرنے لگتے ہیں کہ وہ واقعی پڑھنے کا اس کو شوق ہو گیا ہے اور وہ دن رات محنت کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ محنت تو نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ تو صرف ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے، وقت گزرنے کا انتظار کرتا ہے کہ وقت گزر جائے گا، ایسے چلو 2 سال کے مجھے پوچھے گا نہیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ وہ کچھ پڑھتا نہیں ہے لیکن حاضری مکمل کرواتا ہے، اور جو بڑوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ بڑی اچھی تیاری کر رہا ہے، یہ اس کا سیاق و سباق ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ہم ڈیٹیل یہ بتائیں گے کہ وہ جو ہے نا فرسٹ آف آل تو کہہ دیتا ہے ان سے کہ جو ہے نا
میں اپنے امتحان کے لیے جیسا تیار ہونا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوئی. نہیں، وہ یہ بات ہے حفظ متقدم کہہ دیتا ہے کہ بعد میں بھی تو اس پہ شکوہ آئے گا نا. جو والدین جو اس کو بار اصرار کرتے ہیں کہ وہ ایگزام دی جب اس نے تیاری کی ہے، کیونکہ اس نے ان کو دھوکہ دیا ہوتا ہے کہ میں نے تیاری کی ہے، تو والدین بھی اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ امتحان دے. وہ لیکن وہ آلریڈی اس سے کیا بات کہہ دیتا ہے کہ وہ ویسا تیار نہیں ہے جیسا کہ امتحان کے لیے ہونا چاہیے، لہٰذا وہ خود کو امتحان کے قابل نہیں سمجھتا. لیکن والدین جو ہے اس کو اصرار کرتے ہیں، اس سے بار بار کہتے ہیں اور اسے امتحان کے لیے تیار کر دیتے ہیں. تیار کرنے سے مراد کہ اس کو ایگری کرتے ہیں کہ وہ امتحان دے گا، اور وہ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن جو مضمون نگار ہے وہ ان پہ یہ بات پہلے ان کو یعنی گھر والوں کی بات بابا کروا دیتا ہے کہ تقدیر ہی سب کچھ ہے، تدبیر کچھ بھی نہیں. تو یہ جو اتنا ان کا واقعہ ہے مضمون نگار کا، پہلے کی بات، یہ سارا ہمارے اس پیسیج کا سیاق و سباق ہے. یہ آپ کے لیے تھوڑا سا اسکیچ تیار کیا ہے میں نے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں. اس کے بعد کا اسٹیپ ہے تشریح. تشریح میں ہم نے دیے ہوئے پیسیج کو پچھلے سے تھوڑا سا ریلیٹ کرنا ہے کہ جو بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ کہاں سے شروع ہے. جیسے یہ بتایا کہ وہ پڑھنے لکھنے کا اس کو شوق نہیں ہوتا، لیکن صرف امتحان میں شریک ہونے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ امتحان میں شریک ہو جاتا ہے. امتحان میں شریک ہو جاتا ہے بڑوں کے اصرار پر. مختصراً یہ کہ وہ گھر والوں کے کہنے پر راضی ہوتا ہے. امتحان میں شامل ہونے کی درخواست اس نے دی ہوتی ہے، وہ منظور ہو جاتی ہے. امتحان کا دن آیا اور مضمون نگار جو ہے مقامی امتحان پر پہنچ گیا. بے شک اس کو یاد کچھ بھی نہیں تھا، مگر اسے دو وجہ سے کامیابی کی امید تھی. ایک تھی کہ اس کو غیب سے کچھ نہ کچھ مدد مل جائے گی. دوسرا اثر یہ ہوتا ہے، اسے یہ امید ہوتی ہے کہ شاید امتحانی پر کوئی رد و بدل ہو جائے. غالباً وہ لوگ جو کبھی امتحان میں شامل نہیں ہوئے اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. اسے ذرا کھول کر اس بارے میں بتاتا ہوں. غیب سے مدد ملنے کا مطلب ہے کہ کسی دوست یا نگران سے کوئی مدد مل جائے، یا نگران صاحب نیک ذات شریف تو وہ موقع پر کوئی کتاب مہیا کر دیں. اور جو پیپر کا رد و بدل ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر دوسرے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایکسچینج کر دیا جائے. تو یہ اس پیسیج میں اسی پیسیج کو ہم نے رائٹ کیا ہے تشریح میں، لیکن اس کو تھوڑا سا آن ورڈنگ میں ایکسپلین کیا ہے. اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں ان کی میننگ رائٹ کر دی ہیں اور اس کو آن ورڈنگ میں رائٹ کر دیا ہے. تو یہ ہے اس کی تشریح، جس طریقے سے پیسیج کو سمجھنے میں آسانی ہو اسے تشریح کہا جاتا ہے، کہ ہر بات کو وضاحت سے لکھ دیا جائے اور ایزیسٹ ورڈنگ میں. اللہ حافظ. یہی ہمارا آج کا سبق تھا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.